بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے وہ واقعات بیان کریں گے جو صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں بلکہ اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات میں آئی ہوئی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ بچہ صاف ستھری ہوا میں پل سکے۔ اس لیے دائیوں کا ایک قافلہ مکہ شریف میں داخل ہوا اور وہ گھروں کی تلاش کرنے لگی۔ اسی طرح وہ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے سوچا کہ ایسے بچے سے ہمیں کیا ملے گا۔ یہ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ اسی طرح دائیاں آتی جاتی رہیں مگر کسی نے بھی آپ کو دودھ پلانے کو منظور نہ کیا، اور وہ بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ تمام عورتوں کو بچے مل گئے ہیں اور اب وہ صرف وہی رہ گئے ہیں جن کے پاس کوئی بچہ نہ تھا۔ صرف ایک بچہ باقی تھا، وہ یتیم بچہ جسے باقی عورتیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اس وقت حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں بچے کے بغیر لوٹ جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچوں کو لے کر جا رہی تھیں۔ یہ میرے لیے شرم کی بات ہوگی، تو کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں؟ ان کے شوہر عبداللہ بن حارث نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبد المطلب کے گھر گئی۔ وہاں حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا استقبال کیا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی بچے کے پاس لے آئیں۔ اس وقت آپ ایک سفید رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کی سانسوں کی خوشبو سے پورا محل مہک رہا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ آپ اس وقت سو رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے محبت سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرائے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت لی، آپ کو اپنے قافلے میں ساتھ لیا۔ جب میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پہلے میں نے چاہا کہ آپ کو بائیں طرف سے پلاؤں مگر آپ نے اسی طرح سے پینا قبول نہ کیا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ کو ساتھ لیا اور ہمارا خچر اتنی تیزی سے چلا کہ پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، حلیمہ یہ آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ خچر اتنی تیزی سے کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور اس کا چلنا مشکل تھا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا کمال عجیب ہے۔ پھر ہم لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ سوکھا اور قحط سالیوں سے گزر رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ ان کا دودھ بہت کم اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ اس دن جب
جب میں نے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ساری برکت صرف اور صرف اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی، مگر ان کی بکریاں اب بھی کم دودھ دیتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ حیرت میں تھے۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ چلنے پھرنے لگے، 8 مہینے باتیں کرنے لگے، 9 مہینے کی عمر تک آپ صاف صاف گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران آپ کی بہت سی برکتیں ظاہر ہوئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لائی تو بنو سعد کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بے انتہا تعریفیں ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں بچوں کو اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مگر ادھر ہم آپ کی برکتیں دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بار بار گزارش کی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اکثر باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے دیکھتے، مگر ان کے قریب نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان یہ کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر لوٹتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، پھر مجھے بھی ان کے ساتھ بھی بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے، مگر ایک دن میرے بچے اچانک خوفناک انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی آئیے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بہت برا ہو جائے گا۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے تھے، چہرہ زرد تھا، مگر یہ حالت کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت بدل گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہا یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ کھولا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگے، آخر کار انہیں وہ چیز مل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بہتر یہ ہے کہ اسے اس کے گھر والوں کو واپس پہنچا دو۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے ایک بحری علاقے میں پہنچی تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں آواز دینے لگی، پریشان ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں گھبرائی ہوئی حالت میں مکہ پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ وادی میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا ہوا نظر آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے کون ہو تم؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس وقت کچھ بڑے ہو چکے تھے اس لیے حضرت عبدالمطلب آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے جواب دیا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب رو پڑے اور میں ہی تمہارے دادا عبدالمطلب ہوں
اور آپ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بکریاں ذبح کی، لوگوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نبوت کے بعد ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آئی۔ مدینہ منورہ کی وہ شام بڑی پرسکون تھی۔ مسجد نبوی کے احاطے میں صحابہ اکرام جمع تھے۔ اچانک مسجد کا دروازہ کھلا، دھوپ کی کرنوں میں سے ایک سایہ جھلکا۔ دربار نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کے بچپن کی پالنے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آئی۔ آپ بے اختیار کھڑے ہوئے۔ صحابہ حیران تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ کون شخص ہے جس کے آنے پر اللہ کے رسول خود اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ دروازے سے ایک بزرگ عورت داخل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور اتنی محبت سے فرمایا، آئیے میری ماں، آئیے، یہ گھر آپ کا ہے۔ پورا مجلس خاموش ہو گیا۔ صحابہ کی نگاہیں اس منظر پر ٹھہر گئی۔ وہ دیکھ رہے تھے جس شخص کے سامنے بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں، وہ اپنے بچپن کی پالنے والی ماں کے سامنے جھک رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری، وہ چادر جس کی خوشبو سے صحابہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ آپ نے اسے زمین پر بچھا دیا اور فرمایا، میری ماں، اس پر بیٹھ جائیے، یہی آپ کی جگہ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، بیٹے محمد، میں اس قابل کہاں کہ تیری چادر پر بیٹھوں، تو اللہ کا رسول ہے، تو بیٹھ، میری چادر تیرے قدموں کے لیے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں چادر پر بٹھایا اور خود ادب سے ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے محمد، میں نے تجھے بچہ سمجھ کر دودھ پلایا تھا، مگر آج دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ ساری دنیا کا سہارا ہے۔ میں نے تجھے اپنی گود میں سنبھالا تھا، آج تو پوری عظمت کو سنبھال رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے دھیمی آواز میں فرمایا، ماں، میں اسی اللہ کا بندہ اور رسول ہوں جس نے تجھے مجھے پالنے کا شرف دیا۔ تیری گود سے مجھے پہلی محبت، پہلی راحت اور پہلی برکت ملی۔